اسی آیت میں آگے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ تلقین دشمن شیطانی کے مقابلے میں فرمائی جس کا حاصل اللہ سے پناہ مانگنا ہے۔ دوسری آیت 18 پارہ کے اندر قد افلح المؤمنون میں اول دشمن انسانی کے مقابلے میں علاج فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، یعنی برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ پھر دشمن شیطان کے مقابلے میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، کہ اے میرے رب آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسے سے اور اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اور تیسری جگہ سورۃ حامیم سجدہ کے اندر فرمایا جس میں اول دشمن انسانی کی مدافعت کے لیے ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ تم برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن تمہارا مخلص دوست بن جائے گا۔ اور اسی آیت میں دوسری جگہ فرمایا دشمن شیطانی کے مقابلے میں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو سورۃ الاعراف کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ شیطان کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کا حاصل یہی ہے، اس کا مقابلہ بجز استعاذہ کے کچھ نہیں ہے۔ ان تینوں آیتوں میں انسانی دشمن کا علاج عفو درگزر حسن سلوک بتایا گیا، کیونکہ انسانی فطرت یہی ہے، حسن خلق اور احسان سے مغلوب ہو جاتا ہے، اور جو شریر النفس ہے انسانی صلاحیت کھو بیٹھا ہے، جانور بن گیا ہے، شیر اور بھیڑیا بن گیا ہے، سانپ بچھو بن گیا ہے، ان کا علاج بتایا کہ جہاد ہے اور قتال ہے، کیونکہ وہ کھلے ہوئے دشمن ہیں اور کھلے ہوئے ساز و سامان کے ساتھ سامنے آتے ہیں تو ان کی قوت کا مقابلہ قوت سے کیا جائے گا، بخلاف شیطان لعین کے کہ وہ اپنی فطرت میں شریر ہے، احسان اور عفو درگزر سے اس پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، جس سے یہ اپنی شرارت سے باز آ جائے، اور نہ ظاہری مقابلہ اس کا جہاد اور قتال ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں قسم کی نرم و گرم تدبیریں صرف انسانی دشمن کے لیے ہیں، شیطان کے مقابلے میں نہیں چلتی ہے۔ اس لیے اس کا علاج صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا اور ذکر اللہ میں مشغول ہونا، جو پورا قرآن کریم کے اندر تلقین کیا گیا، اسی پر قرآن کریم کو مکمل کیا گیا۔ اوپر قرآنی تعلیمات میں انسانی دشمن کا دفاع اول احسان اور صبر جمیل سے بتایا گیا، اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو جہاد و قتال سے، اور دونوں صورتوں میں مقابلہ کرنے والا مومن کامیاب ہے، بامراد ہے، فوز و فلاح کو پانے والا ہے۔ بالکل ناکامی مومن کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ دشمن سے مقابلے میں یہ غالب آ گیا تب تو اس کی کامیابی کھلی ہوئی ہے، اس کی جیت ہے، اور اگر شکست کھا گیا یا مقتول بھی ہو گیا تو آخرت کا اجر و ثواب اور شہادت کے فضائل اس کو اتنے ملیں گے جو دنیا کی کامیابی سے کہیں زیادہ ہوں گے اور کہیں بہتر ہوں گے۔ غرض انسانی دشمن کے مقابلے میں ہار جانا بھی مومن کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، بخلاف شیطان کے کہ اس کی خوشامد اور اس کو راضی کرنا بھی گناہ ہے، اس کے مقابلے میں ہار جانا تو آخرت کو تباہ و برباد کر لینا ہے۔ یہی وجہ ہے جس کے لیے دشمن شیطانی کی مدافعت کے واسطے حق تعالی ہی کی پناہ لینا علاج بتایا گیا۔ اس کی پناہ کے سامنے شیطان کی ہر تدبیر ضعیف ہے، بے اثر ہے، کمزور ہے، لاگر ہے۔ جو چیزیں بتائی گئی اس سے یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ شیطان کی طاقت بہت بڑی ہے، اس کا مقابلہ مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں پارے کے اندر صاف ارشاد فرما دیا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی چال، اس کا مکر
بالکل کمزور ہے، اس کی جال بالکل کمزور ہے. اور سورۃ النحل میں جہاں قرآن کریم پڑھنے کے وقت استعاذہ کا حکم دیا گیا، اس کے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ایمان والوں، اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں پر، اللہ کی پناہ میں آنے والوں پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہوتا ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. یعنی جب تم قرآن پڑھنے لگو، قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگو، تو پناہ لے لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود سے. اس کا زور نہیں چلے گا، اس کی طاقت کام نہیں کرے گی جو ان پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو اس پر چلتا ہے جو شیطان کو اپنا رفیق سمجھتا ہے، دوست سمجھتا ہے، اور جو اس کو شریک مانتا ہے. قرآن کریم کو حق تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے شروع فرمایا، جس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، اس کی مدد حاصل کرنا اور اس سے صراط المستقیم کی توفیق مانگنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور صراط المستقیم یہی دو چیزیں ہیں جن میں انسان کی دنیا اور دین کے سب مقاصد کی کامیابی مضمر ہے، پوشیدہ ہے. لیکن دونوں چیزوں کے حصول میں اور حصول کے بعد اس کے استعمال میں ہر قدم پر شیطان لعین کے مکر و فریب اور وسوسوں کا جال بچھا رہتا ہے. اس لیے اس جال کو پاش پاش کرنا، ٹکڑا ٹکڑا کرنا، اس کی مؤثر تدبیر استعاذہ، اسی پر قرآن کریم کو مکمل کیا گیا، ختم کیا گیا.